میرے دوستوں نے منع کیا ہے جی کہ زیادہ ایڈوانس میں خبریں نہ دو کیونکہ وہ پرابلم ہی بن جاتی ہے۔ اچھا، ایڈوانس میں خبریں نہیں ہوتی، یہ اندر جو گروپس میں جو انفارمیشن پاس ہو رہی ہوتی ہے وہی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ F-16 کے بارے میں بھی بتایا تھا اور F-35 کے بارے میں بھی بتایا تھا سٹارٹنگ میں۔ F-35 کے شاٹ ڈاؤن ہونے سے 3 گھنٹے پہلے میری ویڈیو جو انسانہ چڑھی ہوئی ہے، تو ایک دوست میرے یہ کہہ رہے تھے نہیں وہ شاٹ ڈاؤن ہو گیا تھا، اس کی اطلاع بعد میں آئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن F-16 جو تھے ان کی میں نے دی تھی 3 دن پہلے کہ 2 اور ہٹ ہوں گے F-16، ایک F-18 ہوا اور ایک F-16 ہوا، اس کے بعد جو ہے نا پھر اطلاعات تھی۔ اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا جب F-16 کی اطلاع دی تھی، ویڈیو موجود ہے، تو اس میں یہ بتایا تھا کہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ رہا آپ کی ٹوٹل ٹیکنالوجی کا جواب، ابھی ہم نے 4 دیے ہیں، پھر ہم 4,000 دے دیں گے، پھر آپ جو ہو سکے گا کر لینا، نہ F-35 بچیں گے نہ، پھر آپ کے پاس کیا کیا طریقہ کار رہ جائے گا۔ اور جو بہت بڑا مان ہے، یعنی کہ جو سپر آپ کہہ لیں، امریکہ کا نام نہیں لیتا، غلط بات ہو جاتی ہے، اس کے لیے اس کا بھی حل جو ہے نا موجود ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے قابو میں ہی نہ آتا ہو، وہ ریڈار سسٹم میں ہی نہ آتا ہو، اس کی انفارمیشن ویسے ہی جو ہے نا سیٹلائٹس کے تھرو چل رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ لیٹ سپوز آپ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جس کو نیوکلیئر کو یہ جو ٹیکٹیکل کہہ رہے ہیں، مطلب نام تے شوگر کوٹڈ یا وہ ریپنگ اچھی کر کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کام چلا لیں گے، اس کا ریسپانس جو ہے نا پھر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں آئے گا۔ یہ بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ جو مرضی کرتے پھرو۔ اب یہ بات چل رہی ہے، اب میں اگلی بات کے اوپر آتا ہوں، مذاکرات اور معاملات۔ دیکھیں، پاکستان دنیا کا الحمدللہ یہ واحد ملک ہے جو بہت اچھے طریقے سے ایران کے تمام لیڈران کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کر رہا ہے، اور ایران کا پورا کانفیڈنس ہے پاکستان کے اوپر، اور ایران بتا چکا ہوا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں، اور اس کے اندر کچھ جو پاکستان کی جانب سے ہوا کہ اس کو ایسے کر لیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لیں، ایسے ہو جائے گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ سٹینڈ لینے کی بات ہے اور یہ سب کچھ ہے، یعنی کہ دونوں جانب سے کنونس کر رہے ہیں۔ امریکنز کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے، یورپینز کے ساتھ بھی ڈیل ہو رہی ہے، اور پاکستان کے تھرو ہی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بہت ساری ٹیکنیکل سپورٹ دی ہے، اور اس کے علاوہ جہاں جہاں سے سپورٹ آ رہی ہے وہ بھی موجود ہے۔ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے نا، جو ابھی آپ دیکھیں گے جو غیر قانونی ڈیزل اور پیٹرول کی جو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایکشن لیا گیا۔ کیا ایسا ہوا کہ ایکشن لینا پڑا؟ ادروائز جو امپورٹ ایکسپورٹ کے جو راستے کھلے ہوئے ہیں، جو ادویات وغیرہ یہ وہ آتی جاتی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ چل رہی ہے۔ پاکستان کی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ سپورٹ موجود ہے، جس حد تک کر سکتا ہے۔ ان کو بہرحال کم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاکستان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اس وقت میں مطلب وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ ہو کیا رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، امریکنز جو ہیں نا وہ گئے ہیں پھنس۔ اب جو ٹرمپ ہے نا اس کو اپنا اقتدار بھی جاتا نظر آ رہا ہے، پلس اس کو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کیسز وغیرہ بنیں گے جس میں بچ نہیں سکوں گا۔ یہ ایپسٹرین فائل وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ ایک بلینکٹ ہے یا یہ کور ہے، پیچھے مالیاتی جو خرد برد ہے اس کے اوپر اصل کیسز ہیں، جس کے اوپر بات نہیں نہ ہو، اس لیے جو ہے نا یہ ایپسٹرین فائل وغیرہ یہ نکلی ہوئی ہیں، یا اس کو کہا جا رہا ہے۔ اب موجودہ وقت میں پاکستان جس طریقے سے چل رہا ہے، امریکہ نے 2 کنٹریز ایسے ہیں جن کو بہت اچھا سبق دیا۔ یہ میں آپ کو سب سے بڑی اس وقت کی خبر دے رہا ہوں کہ امریکہ نے 2 کنٹریز کو بہت بڑا سبق دیا۔ ایک ایران کو دیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کو گفٹ بھی دیا ہے۔ ایران کو یہ دیا کہ بحر ہرمز تمہاری ملکیت ہے، تم یہاں پہ جارہ داری قائم کرو، کیونکہ جو مذاکرات وغیرہ ہوئے ہیں اس میں یورپینز سے بھی پوچھا گیا کہ اگر امریکہ یہاں پہ قبضہ کر لیتا تو کیا وہ ٹول ٹیکس لے گا یا صرف اس کی حفاظت کرے گا؟ تو آگے سے جواب یہ آیا کہ وہ انشورنس وغیرہ تمام وہ امریکہ ہی کرے گا، اور وہ بھرپور ٹیکس لے گا، یہاں پہ رہنے کے اخراجات وغیرہ ہر چیز وہ جو ہے نا امریکہ وصول کرے گا، پلس وہ اپنا ٹیکس لے گا۔
تو بحیرہ ہرمز کی سے انٹینشن یہ ہے. پلس اس کے بعد یہاں پہ آنے کے بعد کیا وہ نہر سوئز کے اوپر بھی جو ہے نا اپنا عمل دخل وہ شروع کریں گے. تو اس کے اوپر جو ہے نا خاموشی تھی. اب ایران کو درس یہ دیا ہے کہ یہ بحیرہ ہرمز بھی تمہارا اور اس علاقے کے تم جو ہے نا اچھے طریقے سے پھینٹی شانٹی لگا کے اور اپنا حق وصول کرنے کی پورا اختیار رکھتے ہو. کیونکہ جتنی وائلیشنز ہو سکتی ہیں نا، وار کرائمز جتنے ہو سکتے ہیں، نہ صرف ٹرمپ نے کیے ہیں، امریکہ نے کیے ہیں، اس کے اوپر فخر بھی کیا. یعنی کہ پل کو اڑا دینے کے بعد، تباہ کر دینے کے بعد، پریزیڈنٹ آف امریکہ ٹرمپ جو ہے نا اس کو ٹویٹ کر کے بتا رہا ہے، یعنی کہ جو بھی ان کا پلیٹ فارم ہے اس پہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ کام بہت بڑا کر دیا. تو یہ ایک لائسنس دیا ہے ایران کو کہ یہ کام تم کرو. دوسرا سبق جو ہے نا وہ پاکستان کو دیا کہ یو اے ای کو کہا کہ بھائی تم اس صورتحال کے اندر جب پاکستان بہت پریشان ہے اور تم نے جو قرضہ دیا ہوا ہے یہ واپس لو. پاکستان کے پاس تھے وسائل، معاملات، سرکل گھمایا کر سکتے تھے. پاکستان اس وقت میں تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر ہے، یہ 2 اسٹریٹ ہے اور باقی یہ ٹوٹلی جو ہے نا دے دے گا. اس کے بعد کیا پاکستان کے پاس کچھ رقم بچیں گی؟ پاکستان کے پاس کافی کچھ بچے گا. پاکستان نے اپنے معاملات کو بہت حد تک ٹھیک کیا. لیکن درس کیا دیا؟ درس یہ دیا ہے کہ پچھلے دنوں 5 ارب ڈالر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سعودی عرب کے پاس اور انہوں نے ہیلپ بھی کر دی، ڈپازٹ کر دیے، کچھ معاملات چلا دیے آگے. لیکن ٹرمپ نے اس وقت میں یہ سبق دیا ہے کہ آپ $100 کا کام کرتے ہو، 100 ارب ڈالر کا کام کرتے ہو اور 1 ارب ڈالر ادھار مانگتے ہو اور اس کے اوپر بھی وہ سامنے بٹھا کے تصویریں کھنچواتے ہیں. اور کام اگر وہ تمہارے علاوہ کوئی اور کرے تو وہ 100 ارب ڈالر لے کیش اور احسان بھی رکھے، سامنے بٹھا کے جندنا تصویریں بھی کھنچوائے. اب اپنی ویلیو کو سمجھو، اپنی مائٹ کو سمجھو. تم نے پوری دنیا میں عزت بنائی ہے، اب اس عزت کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی بناؤ. تم اس ایریے کو کنٹرول کرو. یہ درس دیا ٹرمپ نے. اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھیں، ایک گریٹر اسرائیل کو بنانے کا ایک خواب جو انسانہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہم یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے، یوں کر لیں گے. حالانکہ جو یہودی جو بڑے علماء ہیں وہ یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ بگننگ آف دی اینڈ ہے، یہ جو کر رہے ہیں اس کے بعد جو انسانہ یہ ہو جائے گا. لیکن ہمارا ایک تصور ہے، ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں. جیسے شیعہ مسلک کے جو لوگ ہیں مسلمانوں میں، وہ 1500 سال ہو گئے ہیں، وہ اس غم کو نہیں بھول پا رہے. اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غم ایسا ہے کہ آج بھی جب اس کو ہم تصور کرتے ہیں تو تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن ہم پھر جو تھوڑے سے ڈفرینٹ مسلک کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو بچپن میں بتا دیا تھا کہ یہ شہزادے ان کے ساتھ ہوگا کیا. ہم کس کو مانیں، کیا مانیں، یعنی کہ دین کے لیے کیا قربانی ہے. اب اس کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن دونوں کا ٹکراؤ ہوا ہے نا تو پتہ لگا ہے. ایران نے عزت بنائی. سعودی عرب اس وقت میں بہت بڑے ایج کے اوپر ہے، وہ کس طرف جائے. اس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ پاک نے پاکستان کو حرم پاک کا چوکیدار بنایا اور تم لوگوں نے یہ موقع دیا، لیکن اب اس موقع کو ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اس بات پہ کہ اختلاف کرنا کہ یہ مسالک کے حساب سے یا علاقے کے حساب سے یہ غیر مناسب ہے. جہاں تک یو اے ای کی بات رہی، یو اے ای تو جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا. تو اس کا کیا فیوچر نظر آئے گا؟ ایران نے غلطیاں کی، پاکستان میں بہت کچھ غلط کیا، اس کو شرمندگی نظر آتی ہے. اور انٹرنلی جو بات ہوتی ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہم نے غلط کیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے. بھولنا نہیں چاہیے لیکن معاف کر دینا چاہیے. کیا یو اے ای بھولنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے یوں چلاکی کر کے ہم نے بڑا زبردست کام کر دیا، اپنے اقدار بھلا دی، اپنے معاملات بالکل. تو یہ چیز جو ہے نا اپنا بڑی تکلیف دہ ہے.
تو باتیں تھیں، ہم نے کہا کریں. یہ جو بھی جہاز وغیرہ گر رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بہت زیادہ سپورٹ ملنا شروع ہو گیا. ابھی یہ بتایا کہ اب جب گراؤنڈ پہ اترو گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. بہت زیادہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں امریکنز کی، لیکن دوسری جانب جو بے شمار جو انہوں نے شہادتوں کے مرتبے پر فائز ہو رہے ہیں وہ بھی ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے. تو اللہ پاک سب کے لیے بہتری کا معاملہ کرے جی.